لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ آج ہم 11ویں جماعت کا جو قومی نصاب 2022 اور 23 کا جو نیا نصاب ہے، اس میں جو اردو کا پیپر ہے ہم اس کے ایس ایل اوز پہ بات کریں گے کہ جو اس کے ایس ایل اوز ہیں وہ کس طرح سے ہیں، اور جو پیپر کی ترتیب ہے وہ کن کن ایس ایل او کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے کہ ہم نے پچھلی قسط میں ماڈل پیپر اور جو اردو کے اب پیپر ہے اس کے جو بنیادی مسائل تھے، بنیادی چیزیں تھیں، ان کو ڈسکس کیا، تو وہ آپ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ یہ جو 11ویں جماعت کا اردو کا نصاب ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایل اوز ہوتا کیا ہے۔ ایس ایل اوز کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس۔ یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ طلباء کے حاصلات تعلم، کہ طلباء جو ہے وہ جب ایک مطالعہ کریں گے اردو کی کتاب کا تو اس کے بعد انہیں کیا ملے گا یا وہ کیا کیا سیکھیں گے۔ تو جو پیپر ہے فیڈرل بورڈ کا وہ بھی ان ایس ایل اوز کے مطابق بنایا گیا ہے، نہ کہ جو پرانا طریقہ تھا کہ جس میں بچے رٹا لگا کر پوری کتاب کو یاد کر لیتے تھے، بلکہ اب بہت مختلف طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں جو جدید ایجوکیشن ہے یا جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے مطابق، تو یہ ایس ایل اوز بھی اسی کے مطابق ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ 11ویں جماعت کا ماڈل پرچہ ہے اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال نمبر 1 تھا، سوال نمبر 1 آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ معروضی سوالات تھے، یعنی آبجیکٹیوز تھے اور معروضی سوالات تھے۔ اس میں جو جز 1 ہے، پہلے جز ہے وہ قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہوگی، اور اس میں سابقوں اور لائقوں کی تحریر کا استعمال کر سکیں گے، یعنی اس میں سابقے اور لائقوں کے حوالے سے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا، جو سوال آبجیکٹیو ہوگا، معروضی سوال ہوگا۔ دوسرا جو ہوگا وہ بھی قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہے، بلکہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس آبجیکٹیو ہوں گے وہ قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہی ہوں گے۔ تو جو دوسرا ہے ہمارے پاس، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظم اور غزل کے عناصر ہیں، جس میں مصرع ہے، مصرع اولیٰ ہے، مصرع ثانی، شعر، قافیہ، ردیف، بند، مطلع، مقطع، مطلع ثانی وغیرہ، اس کی شناخت کرنا اور اس کا شاعرانہ استعمال سمجھنا اور شاعری میں اس کے استعمال کے فہم کو وسعت دینا۔ تیسرا ہمارے پاس جو آئے گا آبجیکٹیو آئے گا وہ آئے گا نظم بلحاظ موضوع، یعنی نعت، حمد، قومی و ملی نظم، قصیدہ، ہجو، دعا، مناجات، منقبت، مرثیہ، مثنوی وغیرہ۔ چوتھا جو ایم سی کیوز ہمارے پاس ہوگا وہ ہوگا حروف ہجائیہ، تحریر و تقریب میں تاثر لانے والے الفاظ جیسے ندایہ، تحسین، نفرین، تعسف، انبساط، تنبیہ، استجاب، تعنیت، تمنا اور قسم وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچواں آئے گا آبجیکٹیو آئے گا، معروضی سوال آئے گا، وہ ہوگا نظم بلحاظ حیت، یعنی اس حیت میں ہمارے پاس غزل ہے، محمس ہے، مسدس ہے، اب ان میں امتیاز کرنا اور ان میں فرق کی وضاحت کرنا۔ ہمارے پاس جو چھٹا ایم سی کیوز ہوگا وہ ہوگا حروف ہجائیہ کا، اور اس میں جو ہے وہ ندا ہے، تحسین ہے، نفرین ہے، تعسف ہے، انبساط ہے، تنبیہ ہے، استجاب ہے، تعنیت ہے، تمنا اور قسم اور قسم وغیرہ، ان کی نشاندہی کرنا۔ ساتواں جو ہمارے پاس پیراگراف ہوگا یہ ہوگا مرکب ناقص کے اقسام، جس میں توصیفی ہے، اضافی ہے، عطفی ہے، ان میں فرق کرنا اور ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آٹھواں ایم سی کیوز جو ہمارے پاس بنایا جائے گا وہ ہوگا نظم بلحاظ موضوع۔ اب موضوع کے لحاظ سے نظم کی جتنی اقسام ہیں، نعت، قومی و ملی نظم، قصیدہ، ہجو، دعا، مناجات، منقبت، مرثیہ اور مثنوی وغیرہ۔ ہمارے پاس جو نواں معروضی سوال ہوگا وہ ہوگا حروف ہجائیہ، تحریر و تقریب میں، اب وہی جو اوپر والا ہے اسی میں سے بنایا جائے گا، ندا، تحسین، نفرین، تعسف، انبساط، تنبیہ، استجاب، تعنیت، تمنا اور قسم وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 10واں ہوگا وہ ہوگا تحریر و تقریب میں تاثر لانے والے الفاظ۔ تحریر و تقریب میں تاثر لانے والے الفاظ کون سے؟ وہی ہیں ندا ہے، تحسین ہے، تعسف وغیرہ، یہ تمام جو اس میں ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 11واں معروضی سوال ہوگا وہ غزل اور نظم کے عناصر ہیں،
جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ شعر لطیف، قافیہ بند، مطلع، مقطع وغیرہ۔ ہمارے پاس جو 12 MCQs بنایا جائے گا وہ اصناف نظم کے محسن پہ ہوگا: علم بیان، استعارہ، ارکان استعارہ، تشبیہ، ارکان تشبیہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ 13واں جو ہمارے پاس MCQs ہوگا وہ جملے کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے فکروں کی درست اور جملوں کی درستگی پر ہوگا۔ 14واں MCQs ہمارے پاس جو ہوگا وہ اصناف نظم کے حوالے سے ہوگا، وہی جس میں تشبیہ، استعارہ، ارکان استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل شامل ہیں۔ 15 MCQs پھر نظم اور غزل کے جو عناصر ہیں اس میں سے ہوگا۔ 16 جو ہمارے پاس معروضی سوال ہوگا وہ متضاد الفاظ کی جوڑیاں اور ان کی شناخت کرنا۔ 17واں جو MCQs ہوگا معروضی سوال ہوگا وہ بھی علم بیان کی جو اقسام ہمارے پاس تشبیہ، استعارہ وغیرہ، مجاز مرسل اور کنایہ، ان پر ہوگا۔ جو 18واں MCQs ہمارے پاس ہوگا وہ مترادف الفاظ کو شناخت کرتے ہوئے تحریر میں برجستہ استعمال کرنا۔ ہمارے پاس جو 19واں معروضی سوال ہوگا وہ اصناف نظم کے محسن پھر علم بیان پر ہوگا، اور ہمارے پاس جو 20واں معروضی سوال ہوگا وہ تصغیر و تانیث یعنی جو اسم یا ضمیر ہے، اسماء اور ضمائر وغیرہ، ان کی تفہیم کرنا اور ان کے بارے میں جاننا۔ اس کے بعد آ جائیں سوال نمبر 2 پہ، تو سوال نمبر 2 کی جو الف جز ہے جس میں ہمارے پاس جو سوال بنائے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ جو ہم سوال تفہیم کرتے ہیں اس میں، تو یہ جو پہلے 4 ہوں گے، یعنی جو پہلے 4 سوال بنائے جائیں گے وہ کس ہوں گے؟ کسی بھی نثر پارے میں موضوع کی شناخت کرتے ہوئے مصنف اور قارئین کے نقطہ نظر کے ساتھ اس کی وضاحت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کرنا، یعنی جو مصنف نے لکھا ہے نثر وہ والا اور جو قاری کا نقطہ نظر کیا ہے اس کی وضاحت کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے۔ چھٹے میں کیا ہوگا کہ چھٹے میں بھی قاری کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر مرکزی خیال پیش کرنا یا منتخب جو اقتباس ہوگا اس کی تلخیص کرنا۔ یہاں پر جو ہمارے پاس ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ جو چھٹا ہوگا اس میں 2 سوال ہوں گے، یا تو مرکزی خیال آپ نے اس نثر پارے کا، فن پارے کا بتانا ہوگا، یا پھر اس کی تلخیص نویسی آپ نے کرنی ہوگی۔ اچھا، سوال نمبر 2 کی جو جز ب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس متن پڑھ کر خیالات، آراء اور رویوں کا آپس میں تعلق سمجھتے ہوئے اس پر تبصرہ و تجزیہ کرنا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیچے بھی یہی صورتحال ہوگی، اور پھر آپ آ جائیں جو سوال نمبر 2 کی جز نمبر جیم ہے اس پہ، تو یہاں پر بھی ہم اگر دیکھیں بغور تو کسی بھی نثر یا نظم کے جو موضوع ہوگا اس کی شناخت کر کے اپنی رائے کا اظہار دینا، یا یہ ہوگا یا پھر کیا ہوگا کہ غزل کے اشعار یا نظم کے اشعار کا پس منظر، انداز بیان، شعری محسن اور اس کی شعری محسن کو مد نظر رکھ کر آپ اس کی تشریح کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو اس کی دوسری جز ہوگی اس میں بھی بالکل یہی صورتحال ہوگی۔ اچھا، سوال نمبر جو 2 ہمارے پاس ابھی چل رہا ہے، تو سوال نمبر 2 کی جو جز دال ہے، سوال نمبر 2 کی جو جز دال ہمارے پاس آتی ہے، اس کا جو پہلا سوال ہوگا وہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس نظم اور غزل کے عناصر ان کی شناخت کرنا، شاعرانہ استعمال کرنا اور شاعری میں استعمال کرنا، یعنی یہ قواعد کے حساب سے ہمارے پاس سوال بنایا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس تذکیر و تانیث ہے یا اسماء اور ضمائر وغیرہ ہیں، تو ان کا فہم کرنا، ان میں جو روزمرہ کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرنا، گفتگو اور تحریر و تخلیق میں استعمال کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یا پھر آپ کے سامنے ہوگا کہ اصناف نظم کے جو محسن ہیں ہمارے پاس تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ وغیرہ، اس حوالے سے ہم سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر حصہ سوم پہ ہم آ جاتے ہیں۔ اب حصہ دوم بھی ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ حصہ سوم جو ہے وہ سوال نمبر 3 آپ دیکھیں، اس میں تو پڑھے گئے متن کے کسی حصے کو دہراتے ہوئے اعلیٰ اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کرتے ہوئے متعلقہ حصے پر جزیات کے ساتھ تبصرہ کرنا، یعنی جو مختلف جزیات ہوں گی اس پر تبصرہ کیا جائے گا، تشریح وغیرہ لکھی جائے گی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں تو اس میں جو ہمارے پاس نظم ہوگی اس کو اعلیٰ کے ساتھ اشعار کی تشریح کرنا،
یعنی جو نظم کا حصہ ہے ہمارے پاس، ہم نے سلیبس میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نظمیں شامل ہیں، تو ان نظموں کے جو اشعار کی تشریح ہے وہ کرنا اور اس پر تنقید و تبصرہ کرنا۔ اچھا، ہمارے پاس جو سوال نمبر 5 آئے گا یہاں پر، سوال نمبر 5 میں جو نظم یا غزل کے اشعار کی تشریح کرنا، لیکن تشریح کرتے ہوئے ہمیشہ 3 باتیں اہم ہوتی ہیں اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے شاعری کا پس منظر، ایک ہے انداز بیان، اور تیسرا ہے شعری محاسن۔ عموماً طلباء شعری محاسن یا فنی محاسن کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے SLOs میں شامل ہے۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ درخواست آپ نے تحریر کرنی ہوگی، اور سوال نمبر جو 7 ہے اس میں آپ کے پاس یہ چیزیں ہوگی، رپورتاج ہے یا تجزیاتی رپورٹ ہے، یا پھر یادداشت کے درمیان فرق کو سمجھتے ہوئے ان کی تحریر و تخلیق کرنا، یعنی ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جتنا ہے ان میں سے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو کوگنیٹو لیول لکھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، کے سے ہمارے پاس مراد ہے کہ نالج ہے، یعنی آپ نے کتنی چیز یاد کرنی ہے، اور پھر یو سے مراد ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھنے والے کتنی چیزیں، اور اے سے مراد ہمارے پاس اپلیکیشن ہے، یعنی کتنی چیزیں اپلائی کرنی ہیں۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس 50% ہوتی ہے، نالج ہمارے پاس 30% ہوتا ہے، اور اپلیکیشن ہمارے پاس 20% ہوتی ہے۔ اسی کے مطابق یہ آپ ذرا یہاں پر نظر کرتے جائیں تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ جو SLOs ہیں، یہ دیکھیں اے لکھا ہوا ہے، تو اے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ یہاں پر یو دیکھیں تو یو کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے۔ تو کتنی چیزیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، کتنی آپ نے یاد کرنی ہے، اور کتنی آپ نے اپلائی کرنی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ملحوظ خاطر رکھی جائیں گی۔ یہ مزید یہاں پر اس کی جو تقسیم ہے وہ ہمارے سامنے مزید واضح بھی ہو جائے گی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یاد میں لانا ہے، یعنی 30% یاد میں لانا ہے، سمجھنا جو ہے وہ 50% ہے، اور لاگو کرنا یہ 20% ہے۔ تو ہمارے پاس یہ جو کل فیصد ہے یہ ہمارے پاس 52 آ جائے گی، یہاں پر یہ پڑھنا ہے، اور لکھنا جو ہے وہ 19.19%، اور قواعد اور زبان شناسی یہ ہمارے پاس 27% آ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ جو کل SLOs ہیں، سارے SLOs ہیں، ان کو اگر ہم نظر میں رکھ کر تیاری کریں، اپنے پیپروں کی تیاری کریں، تو میرے خیال میں کہ کسی بھی طالب علم کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس کے مطابق اپنا پیپر تیار کرے گا، اپنی چیزیں تیار کرے گا، تو نہ صرف وہ چیزوں کو یاد کر سکے گا، بلکہ اس سے بے شمار فوائد جو اسے زندگی میں بعد میں بھی کام آئیں گے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔